مدینے کے نقشے پر، تو ہمیں اپنی بستی میں مدینے والی محنت کو قائم کرنا ہوگا. اور اگر ہم اپنے معاملات کو لے جانا چاہتے ہیں اور اپنے اخلاق کو لے جانا چاہتے ہیں صحابہ کے اخلاق پر، تو ہمیں اپنے علاقے میں مدینے والا ماحول لانا پڑے گا اور مدینے والی محنت لانی پڑے گی. کیونکہ اگر اس امت کی مساجد مسجد نبوی کے نقشے پر آ جائیں، اس کی مساجد مسجد نبوی کے نقشے پر آ جائیں، اور مسجد نبوی کے نقشے پر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنے لگ جائیں، بلکہ میرے دوستو پورے مدینہ منورہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، پورے مدینے میں جو کچھ ہو رہا ہے اعمال کی لائن سے، وہ مسجد نبوی کا ہی کام ہو رہا ہے. وہ سارا کام مسجد نبوی کا ہو رہا ہے. اگر شادیاں صحیح طریقے پر ہو رہی ہیں تو مسجد نبوی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر تجارت صحیح ہو رہی ہے تو وہ مسجد نبوی کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اگر اخلاق درست ہو رہے ہیں تو وہ مسجد نبوی کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. اگر معاملات صحیح ہیں تو وہ مسجد نبوی کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. کہ مسجد کا نقشہ وہ قائم ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد کے سارے شعبے باہر کے وہ مسجد نبوی کے نقشے پر قائم ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں محنت کر کے اپنی مساجد کو وہاں لے جانا پڑے گا جہاں کی مسجد سے ایسا مدینہ تیار ہوا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سب سے پہلے وہاں لے جانا پڑے گا. اس لیے میرے دوستو طے کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں سب کو ارادے کرنے ہیں اور نیتیں کرنی ہیں اور اپنی محنت کا رخ بدلنا ہے. اور محنت کا رخ بدلنے کی وہی بات اطلاع سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے دل کا رخ بدلو. اور دل کا رخ بدلنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یقین ہو اس بات کا، ہمیں اس بات کا 100% یقین ہو کہ یہ دعوت والی محنت اس سے میرے نہیں اور میوات کے نہیں اور ہندوستان کے نہیں بلکہ سارے عالم کے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اس کام کے اندر ہے. اس یقین کے ساتھ دعوت دو، اس یقین کے ساتھ دعوت دو کہ میرے گھر کے، میرے علاقے کے، میرے ملک کے اور سارے عالم کے تمام انسانوں کے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل دعوت کے اندر ہے اور اس دعوت تبلیغ کی محنت میں ہے. اس یقین کے ساتھ دعوت دو، اس یقین پر قدم اٹھاؤ. ایک تو یہ ہے کہ اس نیت سے دعوت دینا کہ میاں اگر چلہ لگا لو گے تمہاری بھینس ٹھیک ہو جائے گی، تمہارا بیمار ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا مقدمہ حل ہو جائے گا، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا. ایک تو یہ دعوت دینا کہ بھئی تو پریشان تو چلے میں چلا جا، تیری پریشانی دور. یعنی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو یہ وقت لگائے گا اس خیال سے کہ اگر میں نے یہ کام کر لی، اگر میں نے چلہ لگا لیا تو میری پریشانی دور ہو جائے گی. اور ایک میرے دوستو یعنی اس یقین کے ساتھ قدم اٹھانا کہ نہیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا کام ہو جائے، میں تو اس یقین سے دعوت دے رہا ہوں کہ میرے مسائل کا حل اس کے اندر ہے. تو جب تک اس یقین کے ساتھ دعوت نہیں دے گا اس وقت تک یہ اپنے کام میں یکسو نہیں ہوگا اور کام میں قربانی میں آگے نہیں بڑھے گا. تو انشاءاللہ جب ہم اس یقین کے ساتھ دعوت دیں گے اور اس یقین پر قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا نظام ہمارے موافق ہو جائے گا. ہم تو خدا سے فیصلے کرائیں گے پھر، اس لیے کہ اس وقت اس محنت پر لگے ہوئے ہیں. وہ محنت ہے خدا کے نظام کو اپنے مخالف بنانے کی کہ میرا زمینداری سے یوں ہو جائے گا اور تجارت سے یوں ہو جائے گا اور میرے پاس 2 ٹریکٹر ہوں گے تو یوں ہو جائے گا اور میرے پاس 4 ٹریکٹر ہوں گے تو یوں ہو جائے گا اور میں دلی چلا گیا تو یوں ہو جائے گا اور مجھے ایسی ملازمت مل گئی تو یوں ہو جائے گا. اب تو میوات نے بھی باہر کو جھانکنا شروع کر دیا. اور ہماری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ بھئی ابھی اس نے باہر کی چیزیں دیکھے نہیں ہیں، باہر کے نقشے دیکھے نہیں ہیں، اس لیے یہ میری بات کو زیادہ لے لیں گے اور یہ اپنا نقشہ سارے عالم کے نقشے کے خلاف قائم کر کے دکھلائیں گے کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میں ملازم ہوں، یا میں تجارت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں زمیندار ہوں یا میں تاجر ہوں، اور میں کاشتکاری اس لیے نہیں کر رہا کہ میں زمیندار ہوں. وہ تو ہماری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ حضرات کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ یہ اس بات کو آسانی سے لے لیں گے کہ میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اسی کے سارے نقشے تو باہر پھیلے ہوئے تھے، میوات ان سارے نقشوں سے خالی تھی. زمیندارہ تھا، ان کو سمجھانا آسان تھا.
کہ دیکھو تم سال بھر اتنے دن بوائی کرتے ہو، اتنے دن کٹائی کرتے ہو، پھر فارغ رہتے ہو، تو تم میری جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو تم آپ 1000 زیادہ لے لیں گے. اور الحمدللہ یہی ہوا تھا کہ اس وقت جماعت پیدل 4 مہینوں کی اور جماعت پیدل جلوں کی الحمدللہ ملکوں میں خوب پھری اور کام اٹھا آپ کے ذریعے سے، آپ کے بڑوں کے ذریعے سے. اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس یقین کے ساتھ دعوت دینی ہے کہ اس میں مسائل کا حل ہے. جب اس یقین سے دعوت دیں گے انشاءاللہ اس سے ہمارا ایمان بنے گا، اور ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے. وہ تو ایمان اندر سے خود بخود جو ہے مجبور کرے گا اعمال کے کرنے پر. ایمان خود اندر سے مجبور کرے گا اعمال کے کرنے پر. ایک مرتبہ فرمانے لگے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک یہ بتاؤ کہ جب کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے لگے تو اسے کوئی جگاتا ہے یا وہ دوسروں کو جگاتی ہے؟ کیوں بھائی یا کچھ اسے جگہ میں اس کو جا کے کہ ارے اٹھ جا، دیکھ تیرا بچہ پیدا ہونے کا وقت ہو رہا، اٹھ جا جلدی سے. یہ وہ جگاتی پھرے؟ فرمایا کرتے تھے اگر تم دعوت کی محنت صحیح شکل کے ساتھ کرتے رہے، چلتے رہے، تو یہ ایمان اعمال کے کرنے پر تمہیں اسی طرح مجبور کرے گا. اعمال کے کرنے پر اس طرح مجبور کرے گا. تم جگاتے پھرو گے دوسرے کو کہ کیا کروں اندر سے ایمان بے چین کر رہا کہ نماز تو بھی پڑھ دوسرے کو ہی پڑھوا، کیا کروں اندر سے ایمان مجبور کر رہا ہے کہ ہمارے معاملات ایسے ہونے چاہیے، کیا کروں ایمانی اندر سے مجبور کر رہا ہے کہ ہمیں کسی کا حق نہیں دبانا چاہیے، کیا کروں ایمانی اندر سے مجبور کر رہا ہے کہ فلاں کی زمین واپس کر دو، کیا کروں اندر سے ایمان مجبور کر رہا ہے کہ نماز کی محنت کرو. ایک ایک عمل پر یہ وہ کہہ کے سوچی ہے کہ اماں جب میرا بچہ ہو تو مجھے جگا دیجیے. ماں نے کہا بیٹی میں کیا جگاؤں، تو ہی جگاتی پھرے گی دوسروں کو، ہاں جب تیرے درد ہوگا. تو بھائی میرے دوستو ابھی تمہارے اندر درد ہے ہی نہیں اور ایمان ہے ہی نہیں، اور وہ ایمان کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ 4 مہینے میں جان پڑتی ہے بچے میں، 4 مہینے میں جان پڑ جاتی ہے. اب اگر 4 مہینے میں جان ڈالنی ہے اس ایمان کی جس سے خود بخود اعمال کی کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے، تو بھائی اس کا بھی راستہ کھلا ہوا ہے. اور اگر بھائی یوں سوچا ہے کہ نہیں یوں معاشرہ بن جائے گا اور یوں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور محنت کرتے رہو، تو میرے دوستو دعوت سے ہٹ کے تو یہاں پہلے ہی کچھ نہ ہوا، اب کیا ہوگا؟ اس لیے پورا مجمع طے کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں دعوت کی محنت کو اپنا کام بنانا ہے اور اس کام کو مقصد بنا کر کرنا ہے. انشاءاللہ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ اب یہ بتلا دو ہمت کر کے کہ ایمان مکے والا بنانا ہے، یہ میوات والا بنانا ہے. جو بھائی مکے والا بنانا ہے پکی بات ہے. تو وہ 13 سال میں بنا تھا. کتنے سال میں بنا تھا؟ 13 سال میں. اب 13 سال کے لیے تو شاید کوئی تیار نہ ہو. 13 سال کے لیے تو شاید کوئی تیار نہ ہو کہ جی 13 سال ایمان بنانے کے لیے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو 4 مہینے اس ترتیب سے لگا لے جسے صحابہ نے لگائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تیرا ایسا ایمان تو ضرور بنا دے گا جس سے تیرے اعمال اور معاشرہ تیرا درست ہو جائے گا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت تیار کی میوات کی، ایک جماعت میوات کی تیار کی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس جماعت کو چلے کے لیے بھیجا. جماعت چلے لگا کے واپس آئی. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی جماعت آ گئی کہ ہاں جی. پورا وقت کر کے آئے ہو کہ ہاں جی پورا وقت لگا کے آئے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم تو گھر کا انتظام کر کے آئے تھے؟ کہ ہاں جی ہم تو پورا انتظام کر کے آئے تھے، گھر کا خرچہ بھی دے آئے تھے، اپنے ساتھ خرچ کرنے کو بھی لے آئے تھے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی پھر تو تمہارا چلہ نہیں ہوا. ہاں اب تو چلہ بہت آسان. کیا فرمایا مولانا صاحب نے؟ تمہارا چلہ نہیں ہوا. تم تو کھانا کھاتے رہے اور پانی پیتے رہے اور گھر کا بھی انتظام کر کے آئے تھے، تمہارا چلہ نہیں ہوا. واپس چلے جاؤ، یہیں سے نکل جاؤ چلے میں.
اجی خرچہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہی تو قرض کر رہا ہوں کہ اب تک تو تم خرچے کی بنیاد پہ چلہ لگا کے آئے تھے، بغیر خرچے کا چلہ تو لگایا ہی نہیں تم. یہ تو تمہارا چلہ پیسے جو ہے پیسے پر تھا نا، کہ میرے پاس پیسے تو میں چلہ لگا لوں گا. یہ چلہ تو تم نے مال کی بنیاد پہ لگایا کہ اب تم چلہ لگا مال کے، کیونکہ جماعت روانہ فرما دی پھر چلے کے لیے، پھر چلے کے لیے نکلی جماعت. کیا لوگ ملے تمالیات صاحب کو، اللہ اکبر، کیا لوگ ملے. یہ کہے یہ جماعت 40 دن لگا کے پھر واپس آئی، اب کے چلے لگا ایک پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، ایک پیسہ بھی پاس نہیں تھا. ہمارے آثار نے پھر بیٹھ کے کارگزاری سنی چلے کے بعد. جو کہا بھائی کیا ہوا، چلے لگا کے آئے تھے کہ ہاں جی اللہ کا شکر چلہ پورا ہو گیا. ہمارے آثار نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتلاؤ کھانے کا کیا ہوا؟ کہ جی بس اللہ نے ایسی مدد کی کہ جہاں گئے ایک وقت مل جاتا تھا، ایک وقت فاقہ کر لیتے تھے. کھیڑا کی 2 جماعتیں کر لے کہ میرے برابر کا بیٹھا ہو اسے میں اٹھاؤں. آمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے دین کی غفلت کو دور فرما. آمین. یا اللہ ہمیں دین کی محنت میں آگے بڑھنے والا بنا دے. آمین. اے اللہ اس دعوت کی حقیقت کو، اس دعوت کی محنت کو ہمارے دلوں میں اتار کر یا اللہ ہماری جان و مال کو، ہماری استعدادوں کو، ہماری صلاحیتوں کو دعوت پر لگا دے. آمین. اے اللہ ہمیں دین کے سیکھنے کا شوق پیدا فرما. آمین. آمین. دین کی محنت میں ہمیں آگے بڑھنے والا بنا دے. آمین. اے اللہ ہمیں دین کی محنت میں آگے بڑھنے والا بنا دے. آمین. اے اللہ جان و مال بھی تیرا دیا ہوا ہے، دین کے ہی لیے دیا ہوا ہے. اے اللہ ہماری جان و مال کو دین پر لگا دے. آمین. ہمیں دین کے سیکھنے کا شوق پیدا فرما دے. آمین. ہمیں دین کی رغبت پیدا